بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے پروگرام سے آغاز کرتے ہیں اور اللہ پاک کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں۔ آج میرے پاس ایک بہت زبردست قسم کی بڑی اہم شخصیت موجود ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد ان کا تعارف کراتا ہوں۔ آزاد کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، چونکہ اس وقت الیکشن کی بہت زیادہ گہما گہمی موجود ہے اور آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ مختلف ایسی پارٹیاں موجود ہیں کہ جو اس وقت الیکشن کی گہما گہمی میں حصہ لے رہی ہیں۔ اور چونکہ اس وقت پاکستان اور آزاد کشمیر کے دونوں ممالک کے درمیان جس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سی پہ سیاسی وابستگیاں جو ہوتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہے مختلف الیکشنز میں۔ تو میرے ساتھ آج کے جو میرے مہمان ہیں بڑی وجیح شخصیت ہیں، بڑے خوبصورت شخصیت ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ایم ایل اے کے الیکشن اس سے قبل بھی وہ لڑ چکے ہیں۔ راجہ انصر شفیق صاحب، مرکزی رہنما مسلم لیگ نون، تحصیل دیر کوٹ، حلقہ غربی باغ، LA 14 کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ایک بہت بڑی سیاسی بصیرت، بہت بڑا سیاسی خاندان جو ان کے بزرگ ہیں ان سے لے کے ان تک بہت سے ایسے کارآئے نمایاں یہاں پہ موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اپنے خاندان کی ایک پہچان بنی، اور اس پہچان کو بزرگوں سے لے کے یہاں تک لانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کردار کی پاداش میں جو ہے وہ اس وقت امیدوار ہے MLA کے لیے اپنے حلقے سے، اور خصوصی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ پہچان رکھتے ہیں، مرکزی رہنما ہیں۔ تو میں پہلا سوال سے کرتا ہوں کہ کشمیر میں اس وقت چونکہ الیکشن کا زور ہے، تو رائے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے کوئی اتنی کارکردگی کی ہے سابقہ ادوار میں کہ آپ لوگوں کے پاس جا کے آسانی کے ساتھ ووٹ بھی لے سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری عدنان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں پہ مجھے بلایا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ سیاست کا دور ہے اور اس وقت ہماری حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے آپ نے کہا ہے، تو پاکستان میں بھی مسلم لیگ نون نے ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے دور حکومت میں پل، سڑکیں، ذرائع نقل و رسائی، پانی، بجلی سارے کام ہوئے، اور پھر عوام کو مہنگائی سے بھی ریلیف ملا رہا ہے جب تک ان کی حکومت رہی ہے۔ تو موجودہ حکومت آئی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک اینٹ بھی پاکستان میں نہیں لگ سکی، نہ کو کروڑوں نوکریاں مل سکی، نہ کو 50 لاکھ گھر بن سکے، اور پھر سیاست میں ان لوگوں کو امپورٹ کیا گیا جیسے زلفی بہاری، مراد سعید، اگر اس طرح کی سیاست عمران خان نے کرانی ہے پاکستان کے اندر تو اللہ پاک آزاد کشمیر کو ایسی سیاست سے محفوظ رکھے۔ جہاں تک ہمارے آزاد کشمیر کا تعلق ہے، وہاں پہ فاروق حیدر صاحب نے طاقت ناموز رسالت اور اس کے ساتھ ساتھ NDS، اس کے علاوہ 14ویں ترمیم، کشمیریوں کے آگے خود ارادی کے لیے جو جدوجہد کی ہے، اور پھر جو ہماری ترقیاتی اسکیمیں، انفراسٹرکچر پروگرام ہے یا دیگر پروگرامات ہیں وہ بھی آپ کو آن گراؤنڈ نظر آئیں گے۔ اس سے بھی عام آدمی کو آزاد کشمیر میں فائدہ ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حلقہ جو 70 سال سے نظر انداز ہے، اس میں ایک مین روڈ ہماری بشارت شہید روڈ ہے، وہ ابھی تک فاروق حیدر صاحب کی وجہ سے 15-16 کلومیٹر بنی ہے۔ ایک ہماری چھپڑیاں گھوڑی کے روڈ ہے، وہ فاروق حیدر یا نون لیگ کی وجہ سے 5 کلومیٹر اس کا ہوا ہے۔ اور اس طرح ہم لوگ تھوڑا ڈگری کالج رنگلا کے حوالے سے محروم ہیں، دیگر پورے اپنا آزاد کشمیر کے اندر کالجز بھی ہوئے ہیں۔ دیر کوٹ تحصیل میں جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہ ہمارے MLA سردار عتیق صاحب جو وہاں پہ سیٹنگ اس وقت MLA بھی ہیں، وزیر اعظم بھی رہے، ان کے والدین بھی وزیر اعظم اور MLA رہے، لیکن اس وہاں پہ وہ کوئی تعمیر و ترقی نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے وہاں پہ اس چیز کو رکاوٹ بنے رہے لوگوں کے درمیان اور ان کی خوشحالی کے درمیان، تو ابھی تک وہ رکاوٹ وہاں پہ موجود ہے۔ تو کوشش کی ہے نون لیگ نے کہ اس سلسلے کو ہٹا کے ایک عوام دوست سلسلہ یہاں پہ لایا جائے اور لوگوں کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار۔ اچھا، آپ کے خاندان کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو بزرگ تھے، آپ کے جو خاندان کے بڑے لوگ تھے، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے، کیونکہ اس وقت جو لوگ ہیں خصوصی طور پہ پاکستان میں رہنے والے وہ کشمیری لوگ جن کی نظر آزاد کشمیر کی ترقی پہ اس وقت لگی ہوئی ہے، موجودہ سیاسی بحران، سیاسی اتار چڑھاؤ مسافرے کے،
تو ذرا اپنے خاندان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے بزرگ جو ہیں اس کے بعد ان کے جو بڑے تھے. یہ ایک ایسا دور ہے سر کہ آج جو بھی 4 پیسے لے کے آیا ہے وہ سیاسی لیڈر بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا بھی ہے کہ میں سیاسی لیڈر ہوں. فیلڈ میں بے شک اس نے کوئی قربانی نہ دی اور دو دولتی بے شمار تعداد میں اس وقت فیلڈ میں آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ دور تھا میرے دادا خان صاحب محمد خان ان کے زیر سایہ سردار عبدالقیوم صاحب نے بھی تعلیم حاصل کی اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے والد حیدر خان صاحب بھی ان کے زیر سایہ رہے اور ان سے اس حوالے سے پھر قریبی تعلق رہا. پھر میرے والد صاحب کی شادی کے دوست ہوئے راجہ فاروق حیدر صاحب اس خان صاحب کے تعلق کے حوالے سے. پھر 47 کی جب وار ہوئی تو یہ میرے دادا ایم پی تھے ممبر آف برٹش امپائر اور عدن میں یہ اس وقت موجود تھے ڈوگرا راج کے وقت اور یہ ان کے لیے سیٹ خالی تھی اس وقت بھی انگلینڈ کی اپنا اس میں اسمبلی میں. وہاں سے ہو کے بھی انہوں نے اس علاقے کی خدمات کی لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور 47 وار میں کرنل صدیق صاحب میرے والد شفیق صاحب اور دیر کوٹ کے دیگر احباب راجہ عزیز صاحب یا دیگر جتنے بھی لوگ تھے مجاہدین نے مل کے تھانہ دیر کوٹ کو آگ لگائی. جو تھانہ دیر کوٹ ہماری زمین میں تھا تو ہمارے ایک بزرگ نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی لیکن ان نوجوانوں نے تھانے کو آگ لگائی اور تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشی. اس کے بعد پھر کرنل صدیق صاحب اور راجہ شفیق صاحب دونوں نے الیکشن بھی لڑے لیکن بدقسمتی سے غازی آباد عالم کا پلہ بھاری رہا. ہم لوگوں نے بڑے لانگ ٹائم تک اور آج تک بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے خواہ وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو. اور اس وقت نون لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوشش کی ہے کہ حلقہ تحصیل دیر کوٹ کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور وہاں پہ اصل آدمی کو آگے آنے کا موقع دیا جائے کیونکہ جب بھی کوئی نقل اور کم اصل آگے آئے گا تو اس نے پھر وہی کارنامے کرنے ہیں کہ جو عوام کے لیے علاقے کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ سیاست میں اچھی روایت ہو. اچھا آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ سیاست میں ایک اچھی روایت کا قیام کریں گے. تو وہاں آپ کے علاقے سے مسلم لیگ نون سے آپ بھی امیدوار ہیں. اس سے قبل بھی وہاں پہ لوگ جو وہاں پہ ایک سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے ووٹ لیے 20-22 ہزار قریب انہوں نے ووٹ لیے. تو مجاہد اول کی جو اس وقت کاوشیں تھی آزاد کشمیر کے لیے سردار عبدالقیوم خان صاحب ان کے بیٹے اس وقت وہاں پہ MLA موجود ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی ٹف پوزیشن میں آپ وہاں پہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے MLA صاحب ہیں ان کی گڈ لک یہ ہے کہ ان کے خلاف ہمیشہ ووٹ 30,000 سے اوپر ہی پڑتا ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ دیکھیں گے میجر لطیف علی صاحب نے 13,000 ووٹ لیا, افتخار ایوب صاحب نے بھی 17 کے قریب, آصف علی خان صاحب نے 3,000 ووٹ لیا. تو یہ 30 سے بھی زیادہ ووٹ ان کے خلاف پڑا لیکن ان کا یکجا ووٹ پڑنے کی وجہ سے وہ جیت گئے. لیکن انہوں نے اس چیز سے سیکھا نہیں بلکہ پھر لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا تھانے کچہریوں میں اور پھر ان کے معاملات مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں. یعنی میں سب سے بڑی مثال آپ کو دوں گا کہ تحصیل دیر کوٹ کے اندر جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ کوئی بیڈ نہیں ہے, کوئی علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں ہیں. اور اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی سٹاف میں اضافہ ہو, کچھ اضافہ ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ حلقہ آپس میں تھوڑا سا لوگوں کا لیزان نہیں ہے جس وجہ سے سردار عتیق صاحب وہاں حلقہ ون کر جاتے ہیں, ورنہ ان کی کارکردگی اس حوالے سے ون کرنے کی بات. اچھا آپ کے حلقے سے بہت سی ایسی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں میرے وہاں پہ, چونکہ میرا بھی تعلق جو ہے انہی علاقوں سے آپ کے علاقے سے ہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بے روزگاری میں کوئی خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہوئی. اور سب سے اہم بات یہ کہ موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں کیونکہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ پارٹیاں اپنی اپنی جماعتیں اپنی اپنی ہونے کی وجہ سے کسی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. فاروق حیدر صاحب بڑے انوسنٹ انسان ہیں, بڑے اچھی, میری ان سے میں نے 3-4-5 ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو موجودہ حکومت کی آزاد کشمیر میں کارکردگی ہے اس کا کوئی صلہ جو ہے اس بحران میں, کیونکہ بے روزگاری بھی آپ سامنے رکھیں, مہنگائی سامنے رکھیں, سارے معاملات کو سامنے رکھیں, تو کیا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں جی, جو حساب پاکستان کے تناظر میں ہی آزاد کشمیر میں فیصلے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ PDM اور PTI کی چپلش چل رہی ہے اور ایک طرح سے تو عمران خان ہار ہی گئے تھے جو یہ ہمارے گیلانی صاحب جیتے ہیں. تو وہ جو ووٹ گیلانی صاحب کو پڑا ہے پھر وہی ووٹ عمران خان صاحب نے اپنے اعتماد کے لیے استعمال کیا. تو اس میں 15-16 لوگ تھے
کہ جو گیلانی صاحب کے بھی اعتماد کی اور عمران صاحب کے بھی، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے وہاں پہ اپنے پاؤں مضبوط کیے یا کوئی اتحاد کی صورت بنی آزاد کشمیر میں، تو پی ڈی ایم بھرپور مقابلہ کرے گی اور اچھی خاصی ونر پوزیشن میں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ جماعت اسلامی بڑی مضبوط موجود ہے، پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود ہے، آپ لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون وہ بھی وہاں پہ اپنی ایک ظاہر سی بات ہے اپوزیشن اور موجودہ حکومت بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد جو ہے وہ قائم دائم رہے گا؟ پی ڈی ایم کا ظاہر اتحاد یہ تو پھر ان کی مجبوری ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، کشمیر کے تشخص کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کا اتحاد انتہائی ضروری ہے، تاکہ یہ جو لوگ کشمیر، ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، آج 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں، تو یہ جو موجودہ حکمران ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کشمیر پہ کوئی آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے پی ڈی ایم سے لوگوں کو توقع ہے کہ یہ کشمیر کی بات بھی کریں گے اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی یہ اپنے دل کے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ وہاں پہ آج موجود ہے پی ڈی ایم کے لیے اور ہماری مسلم لیگ نون کے لیے۔ پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی؟ پارٹی نے ٹکٹ دیا تو ضرور پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کروں گا۔ اکثر اوقات رائے صاحب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پارٹی وائلیشن شروع ہوتے ہیں، جس وقت پارٹی کسی اور کو ٹکٹ دے، جائز سی بات ہے، آپ کی کارکردگی، آپ کا بیک گراؤنڈ موجود ہے، تو بعض اوقات انسان کے وہ اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پارٹی وائلیشن کرتا ہے، تو کہیں کوئی وائلیشن کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں، پارٹی وائلیشن کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھ سے پہلے جو پیش ہوئے افتخار ایوب صاحب، انہوں نے 15-16 ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں، وہ بھی ظاہر کنسیڈر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جن لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دلوائے ہیں، وہ ہمارے عباسی بیلٹ سے ہوں یا راجپوت بیلٹ سے، ہمارے دیگر سید برادری یا عمر برادری، دیگر لوگوں نے بھی بھرپور ووٹ دیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کو، اور پھر وہاں ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے مستقبل کو ان لوگوں کے، اس تحصیل کے لوگوں کے حال پہ قربان کیا اور اپنی قربانی دی، اس میں بھی موجود ہوں، مجھ پر بھی بڑے جھوٹے اور بے پناہ کیسز ایک دور میں بنائے گئے، پھر اس میں افتخار افضل وغیرہ آتے ہیں اور دیگر ہمارے بہت سارے ساتھی، اور میرے ساتھ کئی لوگ قید و بند میں رہے، جس کا پوری طرح ادراک بھی ہے سیاسی کارکنوں کو بھی، اور ہم نے خاصی قربانی اور جدوجہد کر کے لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے شعوری تحریک تحصیل کی رپورٹ کے اندر شروع کی، اور آج اس شعوری تحریک کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر آدمی تقریباً باشعور ہو چکا ہے اور اپنے حقوق کو بہتر انداز میں پہچان رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ کوئی بہتر آدمی آگے آئے جو عوام کی بہتر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت کون سی کوئی ایسی مضبوط پارٹی ہے جو وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے؟ ذرا پارٹی کے نام گنوائیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ بھی وہاں پہ اس وقت ٹکٹ کے امیدوار ہیں گے، اور اگر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے، تو کیا جو پاکستان میں جو حکومت موجود ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ آزاد کشمیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو کسی کے ساتھ شمولیت کا رہتا ہے؟ صاحب کس پوزیشن میں بیٹھ گئے، راجہ ذوالقرنین صاحب یا دیگر لوگ، اور تنویر الیاس صاحب بڑی دوڑ دھوپ کر رہے تھے، ماشاءاللہ ان کے پاس بھی پیسہ آ گیا ہے، وہ بھی اپنی پہچان کروا رہے ہیں، خدمت کی طرف ان کی بھی دوڑ ہے، بہت ساری باتیں ہمیں میچور ہونی ہیں، تو جب یہ میچور ہو جائیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہاں کیا سینیریو بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جماعت اسلامی کا آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی تو ایک ادارہ جو جس میں وہ سارے لوگ ملازمت وغیرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو این جی اوز کے ذریعے وہ تعاون وغیرہ کرتے ہیں، تو آج سے پہلے عبدالرشید ترابی صاحب بڑے محترم ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ سے آئے ہوئے ہیں اسمبلی میں، تو بہت اتفاق نہیں ہوا، ایک آدھ دفعہ ترابی صاحب نے سیٹ جیتی ہو، باقی تو کوئی ایسی بات نہیں، تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی پارٹیاں تھیں۔ ہاں چلیے، اگر اسی جو ٹینیور جا رہا ہے آپ کا اس وقت الیکشن کا، بڑی گہما گہمی جا رہی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے بہن بھائی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ ہمارے بہن بھائی مقبوضہ کشمیر والے تکلیف میں، بلکہ 1 سال سے وہ عذاب کی کیفیت میں ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے گھروں کے باہر کرفیو لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بیماریاں ہیں، پھر فوج چن کے انہیں مار رہی ہے، ان کی عزتیں تار تار کر رہی ہے، تو اس عذاب میں ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، ان کو واضح پالیسی دینی چاہیے
کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں آپ کے ساتھ یہ ہوگا یا کشمیر کا ہم یہ فیصلہ کرانے کی کوشش کریں گے، خالی ترانے نشر کر دینے سے یا یہ جو ہماری اسلام آباد کی روڈ جا رہی ہے کشمیر کی طرف سری نگر لکھ دینے سے آزاد نہیں ہوگا۔ قربانیاں جہاں فوج نے بے اچھا، آپ نے بات کی قربانی کی بات کی، تو عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو امبیسڈر آف آزاد کشمیر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ قربانیاں جس طرح فوج نے بے پناہ دی ہیں، کشمیر ایک نسل کشی کروائی ہے آپ نے، اور یہ پچھلے آپ 5-7 سال میں دیکھیں کہ کتنا بڑا یعنی ڈاؤن فال آیا ہے، جس میں خواتین، بچے، نوجوان، بزرگ، حتیٰ کہ PhD ڈاکٹر لوگ وہ بھی شہید ہوئے کشمیر میں، اور کم از کم 10 لاکھ سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کتنی ایک نسل کشی کروانی ہے کشمیریوں نے اپنی، اور کب ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور کس وجہ سے ابھی تک یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ آیا کیا قصور ہے کشمیریوں کا کہ ان کو مروایا جا رہا ہے، اور فائرنگ بھی ہمیشہ کشمیر کی سرحدوں پہ ہوتی ہے۔ اچھی نظین، آپ نے ان کی بات سنی ہے، بات بڑی زبردست ہے کہ ہمارے جو صبح کشمیری بہن بھائی وہاں پہ موجود ہیں، عرصہ دراز سے دیکھا ہے کہ ان کے مسائل کے حل کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، نوجوان نسل کی نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ سب سے اہم بات یہ کہ ان نوجوانوں کا کیا قصور، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، آج 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ محصور ہو کے رہ چکے ہیں۔ تو کیا ایسی وجوہات ہیں رائے صاحب کہ اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت موجود، سارے موجود، آپ کی پارٹی کی حکومت موجود، امبیسڈر پاکستان عمران خان کے یہاں پہ پاکستان کے اندر دعوے موجود، تو کیا ایسی وجوہات ہیں کہ یہ اس معاملے کی طرف توجہ خصوصی طور پر کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ دیکھو نا، مسلمان بھی ہیں اور قرآن کے اندر بھی جہاد اور قتال کا حکم ہے، اور یہ ایسا ایک ٹائم ہے کہ ریاست کو حکم دینا چاہیے کہ ان کافروں سے کشمیریوں کو چھڑا لیا جائے، اور اس کے لیے جہاد کا حکم دے دیا جائے۔ کشمیری تو سارے ہی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، البتہ ان کے پاس ہتھیار اور وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ وہاں کو حملہ کر کے اپنے ان بھائیوں کو ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا سکیں۔ تو اس میں پوری دنیا کا فرض بھی ہے، اور سب سے زیادہ فرض ہمارے وکیل کا ہے کہ وہ اب ہماری وکالت بازور بازو کرے۔ یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ ہمارے وکیل، ظاہر سی بات ہے خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ اس وقت کا حاکم ہوتا ہے، تو اس وقت فاروق حیدر صاحب بھی آزاد کشمیر میں موجود ہے، تو کیا ان کی کوئی ایسی پیش رفت سامنے آئی ہے؟ فاروق حیدر صاحب کے پاس تو وہ پورے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جا کے ڈائریکٹ مذاکرات نہیں، اس بات پہ تو اس کو ہم خراج تحسین ان کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ختم نبوت کا بل کشمیر کے حوالے سے بھی جہاں بھی انہوں نے نمائندگی کی ہے کشمیری کی، بڑا جاندار موقف انہوں نے اپنایا ہے ہر سٹیج پہ، اور بھرپور نمائندگی کی ہے، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے وہ پاکستان اور کشمیریوں نے مل کے بیٹھ کے طے کر کے پھر آگے چلنا ہے تاکہ انڈیا سے آزادی ہو سکے۔ مسلم کانفرنس جو ہے، مسلم کانفرنس بڑی مضبوط جماعت کے طور پہ ابھر رہی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو آزاد کشمیر میں ہے وہ کس جماعت کی بن سکتی ہے؟ مسلم کانفرنس تو تاریخ کی بڑی خطرناک پوزیشن پہ کھڑی ہے۔ بہرحال حکومتیں، یہ سیاست ہے نا، یہ دیکھیں کہ میچور ہونے میں 1-2 مہینے لگیں گے، 1 آدھ مہینہ اور، کہ بھائی لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا PTI کی حکومت اگر پاکستان میں مضبوط ہوگی تو پھر آپ دیکھ لیں گے لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کا ان کا رویہ ہے، اور اگر PDM مضبوط ہوگی تو پھر اس طرح آپ حساب کر لیں۔ پچھلی دفعہ یعنی میرا خیال 40 سے اوپر سیٹیں نون لیگ نے جیتی ہیں۔ تو چلیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نون لیگ، چونکہ اس وقت نون لیگ کے جو قائد ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور وہ اسی تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں، PDM کا ایک بہت بڑا اتحاد موجود ہے، اور بعض سیاسی طور پہ کیا سرائیاں یہ کی جا رہی ہیں کہ یہ اتحاد آزاد کشمیر کے الیکشن میں سبوتاس ہو جائے گا، یہ بکھر جائیں گے سارے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مضبوط بنیادوں پہ آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو حکومت جاری ہے دوبارہ حکومت بنا سکے گی؟ لیکن پارٹیاں تو آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون نے تنہائی حکومت بنائی ہے، پچھلی دفعہ 2-3 سیٹیں پیپلز پارٹی کی 2-3 مسلم کانفرنس کی آئی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ ابھی تو اتحاد بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ الیکشن ابھی میچور تو نہیں ہوئے کہ فائنل کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ آزاد کشمیر کے غیور، بہادر، دلیر اور باغیرت اور باجرت لوگ ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور اس ہسٹری کے مطابق لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اور اپنے تشخص کی بحالی کے لیے، اور اپنے ملک کی جغرافیائی جو اس کی پوزیشن ہے اس کی بحالی کے لیے ہم نے کس طرح کہاں کھڑا ہونا، اور کہاں کھڑے ہو کے ہم کس مورچے سے کامیابی حاصل کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری مل کے فیصلہ۔ اچھا، آپ نے جماعت اسلامی کے بارے میں بات کی کہ وہ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اثر انداز تو ہو سکتے ہیں، ان کے ووٹرز موجود ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں آتے ہیں، تو اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے یا سیاسی جماعت نہیں ہے تو کیا وہ آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے، مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ لیکن یہ ذات بن جائے تو سپورٹ ہو سکتی ہے، ورنہ تو پورے آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی سیٹ یا کوئی اس طرح کا سینیریو تو ان کا ہے نہیں سوائے عبدالرشید ترابی صاحب کے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ووٹ تو ہے ان کا بھی، ظاہر ہے اثر انداز ہوگا تھوڑا بہت، بہرحال ظاہر ہے وہ کسی کے ساتھ اتحاد کر کے ہی لڑ سکیں گے، اکیلے تو مشکل ہے۔ اچھا، آپ کے حلقے کے جو عوام ہے، خصوصی طور پہ دیر کوٹ میں، میں کافی سارے لوگوں سے وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کی قسم پرسی کی زندگی بھی دیکھی، بہت سی مشکلات بھی دیکھی، اور ان کو جو سہولیات نہیں پہنچائی جا رہی ہیں وہ بھی دیکھی ہیں۔ تو پروگرام کے آخر میں آپ اپنے علاقے کی ترقی، آپ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کون سے ایسی کارکردگی، کون سے ایسے کارائے نمایاں پیش کرنا چاہیں گے، یا کچھ عوام سے کچھ ریلیف لینا چاہیں گے، عوام سے ووٹ لینا چاہیں گے؟ کیا انہیں اس وقت آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ سارے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ نوجوان کی عادت ہے، آپ ایک محترم خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو مجھے بتائیں کہ آج جو وعدے کر لیں عوام کے ساتھ، کل وہ آپ کس انداز کے ساتھ پورے کریں گے؟ دیکھیں سر، یہ ہے کہ حلقے کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ جب الیکشن کا دورہ آتا ہے تو سارے نئے نئے لوگ آ کے ہمدردیاں جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو سب سے پہلے چاہیے کہ اصل کو پہچانیں اور اصل کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں یہ عرض کروں کہ 92 میں نے جیل کاٹی تھی پہلی، اور وہ سیاسی جیل ہی تھی، اور اس کے بعد بے شمار مرتبہ میں عوامی حقوق کے لیے جیل میں رہا ہوں، اور اپنی پیرک فیلڈ میں کھڑے ہو کے دی ہے۔ اور بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ سردار غفار خان صاحب فوت ہو گئے، ان جیسے لوگوں کے ساتھ اور اس پوری مسلم کانفرنس کے ساتھ ہم نوجوانوں نے کھڑے ہو کے اپنے حقوق کی بات کی، ٹکر لی اور آگے بڑھے۔ اس میں بے پناہ دفعہ ہم زیر بار ہوئے، لیکن اللہ کی مہربانی سے آج بھی ہم باہر موجود ہیں، اپنی لوگوں کی اپنی سیاسی بات کر رہے ہیں، جدوجہد جاری ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہمیں اس چیز کا افسوس ہے کہ اس دفعہ وہاں مسلم لیگ نون کو سیٹ نہ دلوا سکے، اور وہاں کوئی اس طرح کی تبدیلی ہم اسمبلی کے اندر بھی نہ لا سکے، اور حلقے میں بھی تھوڑا سا ہم اسی پسماندگی کی طرف چلے گئے جو پہلے موجود تھی، ورنہ ہمارے سب ساتھیوں کو پتہ چل جاتا ہے ایک دفعہ کہ یہ کوئی چینجنگ یہاں پہ آئی ہے، تو اس کا موقع نہیں مل سکا۔ اس دفعہ کوشش کریں کہ سارے ساتھی، نوجوان اور وہ بزرگ جو پیسے ہوئے لوگ ہیں، وہ طبقے جو پیسے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں، ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ وہاں آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی تحصیل دیر کوٹ کی۔ بار بار تبدیلی محسوس ہوگی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ تو موجودہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا نعرہ ہے۔ آپ کو اپنا سلوگن دیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آزاد پاکستان کی حکومت کا جو سلوگن ہے، یہ جو تبدیلی پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف، یہ مراد سعید کی شکل میں تبدیلی لائیں، یہ زلفی بخاری کی شکل میں تبدیلی لائیں، یہ حمزہ عباسی کی شکل میں تبدیلی لائیں، تو وہاں انشاءاللہ زبردست اور اچھی اور اسلامی اور دینی قسم کی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی ایسی تبدیلی کی نہیں کر رہے۔ تو بہرحال کوشش کریں گے کہ کوئی بہتری تبدیلی آزاد کشمیر کے اندر آئے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا اور اپنے ہمارے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب کے جو بازو ہیں اس وقت مضبوط ہیں؟ انشاءاللہ ضرور فاروق حیدر صاحب کے بازو مضبوط ہیں، انہوں نے بڑے بڑے تاریخی کام کیے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہمیں توقع ہے کہ لوگ اس چیز پہ ان کی نظر بھی ہے اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں چونکہ پاکستان کے اندر بحران موجود ہے، بے روزگاری موجود ہے، وعدے بعید سارے آپ نے بات کی، تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ موجودہ حکومت میں کیا سمجھتے ہیں؟ آخری سوال آپ سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی بنے گی یا مسلم لیگ نون اپنے وہاں پہ پیر جمائے گی؟ یہ دیکھیں جی، پی ٹی آئی ظاہر پارٹی تو ہے پاکستان میں اور اس کی حکومت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی آزاد کشمیر میں تو وہاں وہ میچور نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب گئے، تنویر الیاس صاحب کوشش کر رہے ہیں، تو دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں۔ دوسری طرف ظاہر ہے مسلم کانفرنس بھی اپنے بچاؤ کی جدوجہد کر رہی ہے، نون لیگ نے بھی اپنا آپ بچانا ہے، پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود ہے، تو
تو یہ ابھی کھینچا تو نہیں، ایک آدھ مہینے میں پتہ چلے گا کہ آیا کس رخ پہ سیاست جا اچھا رہی مجھے ہے۔ آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کی ایک مضبوط جماعت ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ بات ذرا وضاحت کریں۔ مضبوط جماعت مسلم کانفرنس تھی، مسلم کانفرنس اس دفعہ کمزور ہو گئی تھی، 2-3 سیٹوں پہ مسلم کانفرنس آ گئی تھی، پہلے والی مسلم کانفرنس تو رہی نہیں، کیونکہ غلط پالیسی کی وجہ سے مسلم کانفرنس بالکل اپنے اختتام پہ پہنچ چکی ہے اور اسے سنبھلنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے مسلم کانفرنس کا جو اتحاد ہے وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگا؟ مسلم کانفرنس کی حکومت کا اتحاد پی ڈی ایم کے ساتھ تو بنتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پچھلے 5 سال وہ مخالف ہی رہے ہیں اور خصوصاً نون لیگ کے مخالف رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا اتحاد تو دیگر ہی کسی بنے گا، پی ٹی آئی ہوئی یا خود اکیلے الیکشن لڑے۔ جی ناظرین، آپ نے بڑی تفصیلات کے ساتھ راجہ انصر صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ الیکشن لڑ کے اپنے علاقے کے لوگوں کی، اپنی عوام کی سچے دل سے خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ دیگر جماعتوں کی باتیں انہوں نے بڑے پرتپاک، بڑے مدبرانہ انداز کے ساتھ بات کی، چونکہ سیاست ہے، سیاست میں مخالفت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن انہوں نے اگر کسی سیاسی مخالفت کو بھی اپنے سامنے رکھا تو بڑے مدبرانہ اور بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ، اور سب سے خصوصی بات یا سب سے اہم بات جو انہوں نے کی، اپنے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے اس وقت بہن بھائی جو کسن پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں بڑی مشکلات کے ساتھ، وہاں پہ عرصہ سے وہ موجود ہیں لاک ڈاؤن کے اندر، چونکہ ان کے لیے بڑی سختیاں اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں، تو ان کا یہ ایم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ان کے نصیب میں لاتے ہیں، پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، یہ وہاں سے الیکشن جیتتے ہیں، تو کشمیری بہن بھائیوں کے لیے یہ ایک امبیسیڈر کی طور پہ آواز اٹھائیں گے۔ لیکن سب سے اہم بات جو خصوصی طور پہ انہوں نے کی کہ اگر پی ڈی ایم کا اتحاد آزاد کشمیر الیکشن میں برقرار رہتا ہے تو یہ اس پوزیشن میں موجود ہے کہ یہ الیکشن وہاں سے جیت سکتے ہیں، لیکن اگر عوامی سطح پہ دیکھا جائے تو عوامی سطح پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عوام اتحاد سے یا کسی چیز کی بات نہیں کرتی، عوام اپنی مشکلات کی بات کرتی ہے، عوام بے روزگاری کی بات کرتی ہے، عوام اپنے علاج معالجے کی بات کرتی ہے، اور خصوصی طور پہ کشمیر کی اور پاکستانی عوام کے جو دل ہیں وہ اپنے مقبوضہ کشمیر میں بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، تو وہاں پہ دیگر مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی جو بین الاقوامی سطح پہ مسئلہ ہے اس کو اچھالنا یا اس کو اجاگر کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے وہ کشمیر کے جو بہن بھائی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کی شمع سے سرفراز فرمائے اور وہ بھی آزاد ہوں۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رائی صاحب؟ بہت شکریہ جناب، آپ کا خاصا لمبا انٹرویو دے دیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کہیں گے یار زندہ ثبوت باقی۔ انشاءاللہ جب آپ کا جی چاہے، آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، آپ بڑے قیمتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو نیک امیدیں ہیں، نیک جو مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کرے، اور آپ اپنی قوم، اپنے قبیلے اور اپنے ملک اور خصوصی طور پہ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے خدمات سر انجام دے سکیں۔ اپنے میزبان چودھری عدنان بنی کو پروگرام کلک ٹاک کے ساتھ دے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد۔